أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جنات عدن ہمیشہ کے باغات، التی جن کا وعدہ کیا ہے الرحمن رحمان ذات نے، عبادہ اپنے بندوں سے بالغیب ان کو بین دکھائے، انہو بے شکان ہے وعدو اس کا وعدہ ماتیہ پورا ہو کر کے رہنے والا۔ ایسے لوگ کہ جو گمراہ ہیں، ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور ایسے لوگ کہ جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور خواہش نفس کے اسیر ہو کر کے رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سزا مل کر کے رہے گی۔ ہاں، وہ بے نمازی اور وہ خواہشات نفس کے اسیر کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، نماز کا اہتمام شروع کر لیں اور شریعت کی پابندی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب آدمی توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنی اصلاح کر لے، نیک اعمال کی طرف آ جائے، تو ان نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جنت کے اندر ان کا پورا حق دے دیا جائے گا، ان کے خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی، جنت میں جا کر کے ان کے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ جنت کے اندر ان لوگوں کو باغات ملیں گے ہمیشہ کے، اور باغات کے اندر نہریں بھی جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، شراب کی نہریں بھی ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، اور ان باغوں کے بیچوں بیچ ان کے محلات بھی ہوں گے، جن کے اندر ان کے ساتھ ان کی ازواج بھی ہوں گی، ہمیشہ کے باغات کہ جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بالغیب ان کو بن دکھائے۔ جنت اللہ رب العالمین نے کسی کو دکھائی نہیں ہے، جنت کے باغات اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دکھائے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا انسانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ موت کے بعد، قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، تو ان انسانوں میں سے جو نیک ہوں گے، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، جو دین و شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں گے، جو شریعت کے پابند ہوں گے، خواہش نفس کے اسیر نہیں ہوں گے، اللہ اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو اللہ رب العالمین جنت نصیب کرے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جن انعامات کو نہ انسانوں نے دیکھا، نہ ان کا خیال دل کے اندر گزرا، اور نہ انسانوں نے ان کے بارے میں مکمل طور پر سنا ہے، انہ کان وعدہ ماتیہ، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو فوت کرے گا، یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ذریعے دنیا کو ختم کرے گا، یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ موت کے بعد، قیامت کے بعد انسانوں کو اٹھائے گا، یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب آخرت کے اندر رپورٹ لی جائے گی، جن لوگوں کے اچھے اعمال ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت نصیب کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ تو ایک انسان بھی جب کسی کے ساتھ
کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اچھا انسان ہوتا ہے تو وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر لے اور پورا نہ کرے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ انہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ جنت کے اندر جو انعامات اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں، جنت کے اندر جو کچھ انعامات ہوں گے بندے مومن کے لیے، اس میں سے ایک سکون اور اطمینان کی دولت بھی ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا۔ جنت کے اندر یہ اہل ایمان کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلامت، سوائے سلامتی کے۔ جو بات بھی سنیں گے ان کی طبیعت کو خوش کر دینے والی ہوگی، ان کی روح کو خوش کر دینے والی بات ہوگی۔ اب دنیا کے اندر انسان بعض اوقات ایسی باتیں بھی سن لیتا ہے، گالیاں سن لیتا ہے، جس سے ایسی بےہودہ باتیں سن لیتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، اس کا دل خفا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں سے اس کو توقع ہوتی ہے کہ ان کو میری عزت کرنی چاہیے، جیسے کہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کی ازواج ہوتی ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جن کا خیال کرتا ہے، جن کی خدمت کرتا ہے، جن کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کو میرا خیال کرنا چاہیے، میری عزت کرنی چاہیے۔ لیکن وہی جب اس کے سامنے بےہودہ بات کرتے ہیں، اس کو بڑی اذیت پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو اس انسان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو جنت کے انعامات میں سے یہ پیارا سا انعام ہے کہ انسان جنت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں سنے گا کہ آدمی کو تکلیف ہو جائے کہ ایسا مجھ کو کیوں کہہ دیا۔ جو بات بھی سنے گا سلامتی والی ہوگی، امن والی ہوگی۔ جو بات سنے گا اس کو روح کو خوش کرنے والی ہوگی۔ جو بات سنے گا اس کی طبیعت کو خوش کر دینے والی بات ہوگی۔ اور فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، جنت کے اندر ان اہل ایمان کے لیے رزق ہوگا ان کا، فیہا، اس جنت کے اندر، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جنت کے اندر دنیا کی طرح دن رات نہیں ہوگا، جنت کے اندر دنیا کی طرح صبح و شام نہیں ہوگی، جنت کے اندر ہمیشہ ایک طرح کا وقت ہوگا اور خوشگوار وقت ہوگا، دل کو خوش کرنے والا وقت ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، لیکن جنت کا جو موسم ہوگا، جو ماحول ہوگا، وہ ہر جنتی کے لیے خوشگوار ہوگا، اس کی روح کو خوش کر دینے والا ہوگا۔ اور جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے رزق من کا رزق بھی ہوگا، اور رزق جب کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، جب دوبارہ استعمال کریں گے تو پہلے سے زیادہ ان کو لطف آئے گا، پہلے سے زیادہ ان کو مزہ آئے گا۔ تو جنت کی نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ حقیقت کے اندر جنت تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی پوری ہو جاتی، کبھی پوری نہیں ہوتی، ایک پوری ہوتی ہے دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے، کبھی بنا لیتا ہے، کبھی نہیں بنا سکتا۔ جنت کے اندر اس کو محل بتلایا جائے گا، دکھلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان دودھ پینا چاہتا ہے، کبھی پی لیتا ہے، کبھی نہیں پی سکتا۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کر دے گا۔ دنیا کے اندر ایک انسان جو انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات حاصل کر لیتے ہیں، بعض اوقات حاصل نہیں کر سکتا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اتنے انعامات دے گا، اس کی روح خوش ہو جائے گی۔ تلک الجنت، تو یہ ہے وہ جنت، التی، جس کا نور سے ہم وارث بنا دیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان کو تقیہ جو پرہیزگار ہوں۔ ایک چیز انسان کو خیرات کے اندر مل جائے تو اس میں انسان کا ذہن اتنا آسودہ نہیں ہوتا، لیکن جو باپ دادا کی طرف سے ورثے کے اندر ملتی ہے، انسان کا ذہن آسودہ ہوتا ہے۔ تو جنتی کو جنت بھی ملے گی، تو جنت کے اندر جنتی کا ذہن ایک آسودہ حال ہوگا، مطمئن اور خوش ہوگا۔ اور اہل جنت سے بلکہ آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے تمہاری محنتوں کے صلے میں، جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیا کرتے تھے اس کے صلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت دیے۔ گویا کہ جنت کے اندر اہل ایمان جائیں گے تو وہ خوش و خرم ہوں گے، آسودہ ذہن کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جنت کس کو ملے گی؟ کس کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا؟ تقیہ جو پرہیزگار ہوں گے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ انسان ہوتا ہے کہ جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے وقت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو جو آدمی وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی متقی کہلاتا ہے۔ صرف ایک آدمی جو نیکیاں کرتا ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا نہیں ہے،
برائیوں سے بچتا نہیں، غیبت سے بچتا نہیں ہے، فلمیں دیکھنے سے، جھوٹ بولنے سے بچتا نہیں ہے، تو وہ متقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات دو طرح ہیں، جو ان دو طرح احکامات کا لحاظ کرنے والا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ ایک طرح عوامر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ان کو کرنا عبادت ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ کام اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، قتل سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، ان سے رک جانا، ان سے منع ہونا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، تو متقیوں کو اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایک دن ایسا ہے کہ جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنات سے باغات عدن ہمیشہ کے، التی جن کا وعدہ کیا ہے، الرحمن الرحمان ذات نے عبادہ اپنے بندوں سے بالغیب بھی ان کو دکھائے۔ انہ کان بے شک ہے وعدو اس کے بعد ماتی یا پورا ہو کر کے رہنے والا، لا یسمعون نہیں سنیں گے یہ فیہا اس جنت میں لغون کوئی بیہودہ بات، الا سوائے سلامتی والی بات کے، ولہم اور ہوگا ان کے لیے، ان اہل جنت کے لیے، رزقہم ان کا رزق فیہا اس جنت میں، بکرۃ و عشیہ صبح و شام، ہر آن جس وقت ان کی خواہش ہوگی۔ تلک الجنت یہ ہے وہ جنت، التی جس کا نور سے ہم وارث بنا دیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من ان کو کانا جو ہوں تقیہ پرہیزگار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔